میں اپنے تمام سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ راہ عملیات سے راہ سلوک تک کے سفر میں ماہ رجب المرجب سے اور ماہ رمضان المبارک تک کے سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی خانوادے سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور ہمارے سلاسل میں جن طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے ان کے طریقہ کار جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے ہیں، میں ایسے تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو آپ کے مسائل میں گرفتار ہیں، کہ جو پریشان حال ہیں اپنے پریشانیوں کی وجہ سے، اپنے روحانی اور جسمانی امراض کی وجہ سے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر کامیاب رمضان کے سیزن 4 کے ایپیسوڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور جوں وقت گزر رہا ہے ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور یقیناً آج کی ٹرانسمیشن میرے خاص ان لوگوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے کہ جو میرے ساتھ اپنا عملیات کا سفر کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے دن میں ان کے لیے ایک ایسا طلسم لے کر آیا ہوں، ایک ایسا عمل کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ 15 کے نقش کے طلسم۔ 15 کے نقش کے طلسم کیا ہیں اور طلسم کہتے کسے ہیں؟ اور یقیناً میرے ساتھ چلنے والے لوگ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ سوا لاکھ کی نیت سے مکمل کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ 15 کے نقش پہ ریاضت میں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک اکسیر ہے کہ جس طرح پہلے میں نے آپ کو نقش خورشید کے بارے میں بتایا، آج میں آپ کو 15 کے نقش کے اس طلسم کے بارے میں بتاؤں گا جو موکلان کی علامات ہیں، یعنی کہ ان کی زبان کی علامت ہیں، ان کے کوڈ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کسی کو بلاتے ہیں اور اپنا کام لیتے ہیں۔ وہ طلسم کہ جب ہم ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ ایک خانوں کے اندر اس کو تحریر کرتے ہیں اور ہم ان کو پکارتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو جو کام ہمارا مختلف دنوں میں ہونے والا ہوتا ہے وہ فی الفور ہو جاتا ہے۔ تو وہ طلسم جو 15 کے نقش کا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی ترتیب سمجھاؤں گا آج کی خاص ٹرانسمیشن میں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کو جمعے کے شب اس خاص ترتیب سے پڑھ لینے سے آپ پورا سال فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے، اور صوفیہ کے نزدیک جو شخص 7 جمعے تک متواتر، یعنی کہ کسی جمعے میں کوئی گیپ نہ کرے اور اس صورت کو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لے، جو جمعے کی ہم نماز پڑھتے ہیں نا فرض، اس کے بعد فوری پڑھ لے، جو میں طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو، تو اس پڑھ لینے سے کہتے ہیں کہ وہ اور اس کی آل اور اولاد اس سے منسوب
جتنے بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے ان کو فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب فتنے کون سے ہیں؟ فتنوں کے بارے میں اگر کہا جائے، اگر ہم جس پرفتن دور کے اندر چل رہے ہیں کہ قدم بہ قدم فتنے سر اٹھاتے ہیں، ہم ظاہری فتنوں سے تو آگاہ ہیں، لیکن ہم اس فتنے سے غافل ہیں کہ جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ ظاہری فتنہ تمہیں اتنا نقصان نہیں دیتا کہ جتنا تمہارے اپنے اندر کا فتنہ نقصان دیتا ہے۔ ظاہری فتنے کیا ہے اور باطن کے فتنے کیا ہیں؟ تو یہ سورت مبارکہ آپ کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر ظاہری فتنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی کہ فتنہ ہے۔ یہ تو ظاہری ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب مال فتنہ کب بنتا ہے اور اولاد فتنہ کب بنتی ہے؟ اولاد ایک اللہ کی نعمت بھی ہے، مال اللہ کی نعمت بھی ہے، تو یہ نعمت فتنے میں کب بدلتی ہے؟ وہ وقت کون سا ہوتا ہے ہم پر کہ جب یہ نعمتیں ہماری فتنے میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ کہ جب ہماری اولاد کی محبت رب کی محبت پہ غلبہ کر جائے اور ہم انصاف سے پھر جائیں تو یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اور مال فتنہ کب بنتا ہے؟ کہ جب مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے یا اپنے مال کو ایسی جگہ صرف کرنا کہ جس کے بارے میں شریعت میں ممنوع ہے، تو وہ مال آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ظاہری ہیں، اور یہی دو فتنے ہیں کہ جس پہ انسان کو اختیار نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ہی کوشش کر لے، کتنا ہی کچھ کر لے، کہیں نہ کہیں اس کے قدم ضرور ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس سے اللہ ہی محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو ظاہری فتنے ہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کا کام نہیں ہے، ورنہ انسان اس فتنے میں، اس گڑھے میں گر کر اپنی زندگی بھر کی محنت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ یہ ظاہری فتنے ہیں۔ یہ وہ صورت کہ جب ہم روز جمعے کو ہم وہ صورت پڑھیں گے تو ہم ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہر وہ چیز فتنہ ہے کہ جو تمہیں رب سے غافل کر دے، یہ ظاہری ہے۔ جو تمہیں رب کی یاد سے غافل کر دے وہ فتنہ ہے، کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان کیا ہے؟ وہی فتنہ کہ وہ ہمیں گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ وہ ہمیں ایسے گمراہ کرتا ہے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم گمراہی پہ چل پڑتے ہیں، کہ جیسے ہم گناہ کا کام ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری فتنے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، آپ نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ تم شرک میں مبتلا نہ ہوگے، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مقابلے میں ایک دوسروں سے ریس لگاؤ گے، یعنی کہ دنیا کی محبت میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے کہ اس نے یہ کر لیا تو میں یہ کرتا ہوں، اس نے ایسا کر لیا تو میں اب اس کی ٹکر میں ایسا کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے اگر ایسی گاڑی لی ہے تو میں پھر ویسی گاڑی لوں گا، اس نے ایسا گھر بنایا ہے تو میں پھر ویسا گھر بناؤں گا، اس نے یہ کام کیا ہے آج تو میں کل وہ کام کروں گا۔ یہ ریس ہے، یہ ریس ایک فتنہ ہے کہ جس کا ڈر تھا حضور کو کہ تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ صورت ہم کو اس فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے اپنے اندر کا فتنہ، وہ کیا ہے؟
دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے. یعنی کہ ہم عالم اسلام میں جتنے بھی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، وہ سارے ایک جسم کا حصہ ہیں. اگر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر ہم پہ ہونا چاہیے، کہ جیسا حضور نے فرمایا. اگر ہم پر اس کا احساس اور اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم منافقت کے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں ابھی. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب ہمارے اپنے اندر کے جو فتنے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی ابتدا سب سے پہلے ہوتی ہے ہمارے حسد سے، حرص سے، حب جاہ سے، شہوت سے، خواہشات سے. یہ بھی فتنہ ہے، یہ ہمارے باطن کے فتنے ہیں. ہماری بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں. کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کے حاسدین ضرور ہوں گے. ہمارے اپنے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حرص. یعنی کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. جب انسان اور زیادہ کی طلب میں لگتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر دنیا کی محبت غلبہ کر بیٹھتی ہے. اور جب دنیا کی محبت غلبہ کر بیٹھتی ہے تو پھر وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جو قرآن میں فرمایا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے. پھر انسان اس جگہ پہ چلا جاتا ہے. اچھا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے اندر سے حرص، حسد، بغض اور حب جاہ اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، وہ شخص روحانیت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، دین کے راستے میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کبھی بھی دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا، کہ اے میرے رب مجھے دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھ. لیکن آپ دنیا میں رہے، دنیا آپ میں نہ رہے. اگر ہم دنیا میں ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان فتنوں میں گھر جاتے ہیں. جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے، پہلے 4 سنت پڑھ لے، پھر 2 رکعت نماز فرض پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھ لے، صرف ایک بار. اپنی رکعتیں پوری نہ کرے، فرض نماز کے فوراً بعد سورہ کہف ایک مرتبہ پڑھ لے. اس کے بعد اپنی جو باقی رکعتیں ہیں وہ مکمل کر لے، اپنی نماز جمعہ کو پورے مکمل کر لے، اپنی پوری 14 رکعت پوری پڑھ لے، اپنی مکمل کر لے. لیکن فرض کے فوراً بعد آپ نے سورہ کہف پڑھنا ہے کسی سے بات کیے بغیر. یعنی کہ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ اپنے دعائیں مانگی، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ کچھ پڑھا. اس کے بعد آپ نے قرآن پاک اٹھایا، سورہ کہف پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر کے پورے اپنے ہاتھوں پہ پورے جسم پہ پھیر لیا. اس کے بعد آپ باقی اپنی رکعتیں مکمل کر لیں. یہ آپ کی نماز پوری مکمل ہو گئی. اب اس طرح کرنے سے صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو شخص اس ترتیب سے سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ کہف کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو سورہ کہف کی ٹوٹل آیت 110 ہے اور یہ قرآن کا بالکل نصف ہے. اور قرآن کا جو ایک لفظ ہے کہ جس کا مفہوم ترجمہ بنتا ہے اور نرمی سے بات کرو کہ شاید وہ مان جائے.
اب یہاں پہ قرآن کا جو لفظ ہے کہ اور نرمی سے گفتگو کرو، نرمی سے بات کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دنیاوی معاملات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم روحانیت کے راستے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم عملیات کے راستے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور نرمی ہر مسائل کا حل ہے۔ مطلب تبلیغ ایسے نہ ہو کہ پہلے آپ مسلمانوں کو ڈرا دو، کہ جس طریقے سے کوئی مولوی اگر تقریر کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ بیچارہ جمعے کی نماز میں تقریر کر رہا ہے، غریبوں میں کر رہا ہے، تو پھر اس کو عذاب قبر کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کو جہنم کے حساب سے ڈرا رہا ہے، اس کو دوسری جماعت میں بتا رہا ہے، اور اگر کسی امیر کی محفل میں ہے تو اس کو صدقے کے فائدے بتا رہے ہیں، اس کو زکوٰۃ کے فائدے بتا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تبلیغ ایسے کی جائے کہ تمہارے کردار سے لوگ متاثر ہوں۔ یہ سورہ کہف آپ کو محفوظ رکھتی ہے ہر قسم کے فتنوں سے۔ اس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہے کہ جو شخص، طریقہ کار نوٹ کر لیں، کہ جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے، 4 آپ نے سنت پہلے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے خطبہ سنا، خطبہ سننے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز فرض پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد جو دعائیں آپ کرتے ہیں وہ کریں، اس کے بعد اٹھیں، قرآن پاک میں سورہ کہف پڑھیں، اس کے بعد اپنی رکعتوں کو مکمل کر لیں، یا پھر جماعت آپ مسجد میں ادا کریں، اس کے بعد گھر آ کے سورہ کہف پڑھ کے، لیکن گفتگو نہیں کرنا اس دوران، کسی سے بات نہیں کرنا، اور اپنی مکمل رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ یہ تو ہے کہ وہ صورت جو آپ کو آپ کے اندر کے اور آپ کے باہر کے فتنوں سے آپ کو محفوظ کر دیتی ہے۔ اچھا، یہ آپ کو محفوظ بھی کرتی ہے اور آپ کو حصار میں بھی لے کر آتی ہے۔ یہ ایک ڈھال بھی ہے۔ اب یہ ڈھال کیسی ہے کہ یہ آپ کو حاسدین کی حسد سے بچاتی ہے، یا آپ کو جادو کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، یا آپ کو آصیب کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، جناتوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، آپ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ صورت یہ جو ڈھال ہو نا، وہ ہر اس چیز سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے جو آپ کو ایذا دے، جو آپ کو تکلیف دے۔ دیکھو قرآن میں من شر الحاسد اذا حسد کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر جادو سے زیادہ انسانی صحت پر ہوتا ہے۔ کہ حسد عنصر ایک ایسا ہے کہ جو حاسدین کو بھی تباہ برباد کرتا ہے، اور جس کے لیے کیا جائے اس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ طریقہ کار ہے کہ جو جس طریقے سے کر لینے سے انسان ان وباؤں سے، بلاؤں سے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ امراض، کہ وہ امراض کہ جن کا کوئی علاج نہ ہو، یہ بھی ایک وبا ہے، یہ بھی ایک بلا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اچھا، بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تکلیف اگر ہم پر کچھ آتی ہے نا، تو وہ ہماری ہی وجہ سے آتی ہے، ورنہ وہ تو محبت کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کیوں مبتلا کرے گا؟ وہ تمہیں بیماریوں میں کیوں مبتلا کرے گا؟ اگر تم بیمار ہوتے ہو تو تم رب کے قریب ہوتے ہو۔ کہ وہ کہ جو ہمارے اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے ہمیں اس آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے، آپ فرض نماز پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، پانی میں دم کر دیں، اب وہ پانی دم کر کے آپ اس مریض کو پلائیں۔ 7 جمعے آپ متواتر پابندی کے ساتھ یہ کریں، اس کے اندر سے بیماری کا ایک ایک وائرس، ایک ایک جز ختم ہو جائے گا اس کی برکت سے۔ کیونکہ یہ بارہا تجربہ کیا ہوا یہ وہ معاملات ہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایک اسٹیپ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔
اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سیگمنٹ ہمارا کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، کہ جو ہمارے ساتھ اس راہ عملیات میں شامل ہیں اور نقوش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اب 15 کے نشر کے بارے میں الحمدللہ ہمارے سینٹر نے جتنا آپ کو دیا ہے اس سے زیادہ اور دے گا انشاءاللہ، کیونکہ 15 کے نشر کے معاملات میں ہماری بھرپور محنت ہے. ہمارے خانوادے کی سمجھ لیں کہ اس پہ بڑی ریاضتیں ہیں. اب 15 کے نشر کے متعلق 1 سے لے کے 9 تک جو حروف ہیں، 1 سے لے کے 9 تک جو اعداد ہیں، اس کی ترتیب 15 کے نشر میرے تمام شاگرد جانتے ہیں. لیکن آج میں 15 کے نشر کے اس طلسم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو خاص تاثیر رکھتا ہے، وہ جادو کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کالا جادو ہے، یہ سفلی جادو ہے، یہ اگور کا جادو ہے، یہ ہندوانی جادو ہے، یہ ہندوانی دیوی دیوتاؤں کا جادو ہے، یہ مسان کا جادو ہے، یہ فلاں دیوی کا جادو ہے، یہ شیخ سدو کا جادو ہے، یہ مختلف شیاطین کہ جن کو حاضر کر کے باقاعدہ طور پہ مسلط کیا جاتا ہے ان کے لیے ہے. یہ نقش جو 15 کے نقش کا طلسم ہے. طلسم کہتے ہیں کہ کسی ایسی علامت کو کہ جو ایسا اثر رکھے کہ فوری لکھتے ہی اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ دیکھو سب سے پہلے کیا تھا؟ جب کچھ نہیں تھا نا، یہ علم العادات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے علامتیں تھیں. انہی علامتوں سے بھی ہر چیز وجود میں آئی اور پھر اسی کی نیومیریکل ویلیو نکل کے علم العادات بنا. اور کہتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں صوفیہ کے نزدیک جو علامات ہوتی ہیں نا وہ تجلی الہی ہے. یہ میسیج ہے، پیغام ہے کہ جس طرح قرآن کی ہر صورت، قرآن کا ہر حرف، قرآن کی ہر آیت، ہر زیر زبر جو اس ترتیب سے اس حرف پر استعمال کیا گیا ہے، سب پر ایک نوری مخلوقات اس کے اوپر معمور ہے جو رب کے حکم سے ہے، جو اس کے محافظ بھی ہیں، جو قہر بھی رکھتے ہیں، جو جمال بھی رکھتے ہیں، جو جلال بھی رکھتے ہیں. اب حرف تہجی 1 سے لے کے 28 تک ہے. انہی 1 سے لے کے 28 تک ہر چیز وجود میں آئی. یہ کیا تھا؟ یہ علامتیں تھیں. اب ہم لیتے ہیں خالی 1 سے لے کے 9 تک کو، جو 15 کے نقش کے اندر ہم عدد کو استعمال کرتے ہیں. اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ختم، بس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ 1 سے شروع اور 9 پہ مکمل. اب جو کچھ ہے وہ اسی کے گرد ہے، جو کچھ قوتیں ہیں وہ اسی کے گرد ہے. اب ہم عدد تو جانتے ہیں، ہم ان حرفوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کی نیومیریکل ویلیو ہے، لیکن ہم ان کے طلسم کو نہیں جانتے کہ جو جس گھر کے موکلان کے کوڈ ہیں وہ کیا ہے. اچھا، یہ وہ طلسم ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانی معالج ہیں، کہ جن کا سامنا جادوگروں سے ہوتا ہے، کہ جن کا سامنا مختلف مریضوں سے ہوتا ہے. اب جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس کون آئے گا؟ صرف مریض ہی آئے گا. وہ ہر قسم کے مریض آتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس ایک ایسی کمانڈ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک ایسی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہ اینٹی بایوٹک اس مریض کو دوں گا اس کو شفا ہو جائے گی. اب بعض اوقات ایک ڈاکٹر اگر اس کے بعد 50 مریض آتے ہیں تو وہ 50 کو ایک یہ اینٹی بایوٹک دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ موسمی وائرل ہے، یہ اس چیز سے ٹھیک ہوگا، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تو جب ایک ظاہری اعتبار سے ڈاکٹر اس پہ کمانڈ رکھتا ہے تو کیا روحانی معالج کا کوئی کمانڈ نہیں ہوگا؟ کیا اس پہ کوئی، اس کو کسی قوت، ایسی طاقت پہ اس کو دسترس نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، اگر ہم جانیں تو. یہ طلسمات جو میں آپ کو تعلیم کروں گا ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص گھر کے ساتھ، ایک خاص ٹرائنگل کے ساتھ.
کہ روحانی مولد جب اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے موکلان کی حاضری، اس کی آمد اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال ایسے کہ جیسے مثال کے طور پہ شعیب ہے، اب مجھے معلوم ہے شعیب کہاں رہتا ہے، اب فرمان ہے، مجھے معلوم ہے فرمان کہاں رہتا ہے، کہ جب میں شعیب کو بلاؤں گا تو وہ شعیب ہی میرے پاس آنا ہے۔ اب میں فرمان کو بلاؤں گا تو شعیب نہیں آئے گا، فرمان ہی آئے گا۔ تو یہ طلسم انٹیگریٹ کرتا ہے، آپ کو مانوس کرتا ہے ان نوری مخلوقات سے، ان نوری مخلوقات کو مانوس کرتا ہے آپ سے۔ جب ہم اس طلسمات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ، میں ترتیب بتاؤں گا بھی آپ کو وائٹ بورڈ پہ نا، سمجھاؤں گا اس کی، تو جب ہم اس ترتیب کو لکھتے ہیں اور ہم اسی کو پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ بیدار ہونے شروع ہوتی ہے۔ کہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، اب جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں بھائی ذکر؟ ہمیں ذکر کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ ہمارا تزکیہ ہو، تاکہ ہم اندر سے صاف ستھرے ہوں، تاکہ ہمارے اندر سے غلاظت ختم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر ایک اثر رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے، کہ ہم جتنا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر اتنا اثر پیدا ہوتا ہے، اور جتنا ہم اس کی کثرت کرنے لگتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر اتنی ہی حرارت اور حدت بڑھنے لگتی ہے۔ کس سے؟ ذکر کرنے سے۔ جب ہم اس طلسمات کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر حرارت ہونا شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہی حرارت ہمارے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ میں نے کہا عملیات کی دنیا ایک فن ہے، ایک علم ہے، ایک ہنر ہے، کہ اگر تم اس کو سمجھ جاؤ، اس کے ترتیب و طریقہ کار تمہیں معلوم ہو جائیں تو تم اس رستے میں، راہ عملیات میں، عملیات کی دنیا میں کبھی بھی کسی بھی جادوگر سے مار نہیں کھاؤ گے۔ کسی بھی شیطان سے مار نہیں کھاؤ گے آپ۔ یعنی کہ اس رستے پہ چلنے کے لیے تمہارے سب سے بڑے دشمن پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو مریض آتے ہیں نا، مریض تمہارے دشمن نہیں ہیں، لیکن وہ جو مریض نیگیٹیوٹی کو لے کر آتے ہیں، ان شیطانی قوتوں کو لے کر آتے ہیں نا، وہ تمہارے دشمن بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کو اپنی حدت سے جلا دیتے ہو، اپنی قوت سے ان کو ختم کر دیتے ہو، اس لیے تمہاری دشمنی بڑھتی ہے۔ اور جب تمہیں نقش 15 کے طلسم پر کمانڈ حاصل ہوتا ہے، جب تم اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو، تو میں یہ بات تمہیں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری اولادوں کو کسی حصار کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب انسان ڈرتا ہے نا کہ یار چلو میں تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کور کر لوں گا۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کمال کے عامل تھے، کہ جب وہ مرے تو ان کی جو اولادیں تھیں نا، ان کے گھر پہ جب جناتوں نے حملے کیے نا، کہ ان کے پورے پورے گھر تباہ و برباد کر دیے۔ ان کے علاج ہوئے بھی میرے پاس، اور جو عاملین، جو روحانی معالج، جو لوگوں کا علاج کرتا ہے، وہ اس چیز کو مد نظر رکھے، کیونکہ ان کی جو دشمنی ہوتی ہے نا وہ نسلوں میں چلتی ہیں۔ لیکن جب آپ اس 15 کے نقش کے طلسم کو جانتے ہوگے، اس کی زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہوئی ہوگی، اس کی روحانیت آپ کے پاس ہوگی، تو 9 کے 9 آپ کی پوری نسل کو، 9 نسلوں کو آپ کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک گھر ایک نسل کو محفوظ کرتا ہے آپ کی، تو آپ کی 9 نسلیں محفوظ ہو گئیں۔ کس سے؟ شیاطین کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، آسیب سے، شیاطینی جناتوں سے اور جناتوں کی دشمنیوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ طلسم جو ہوتے ہیں نا، یہ وہ علامت ہے کہ جو ستاروں کے مانند ہے۔ کوئی ستارہ بہت تیز چمک رہا ہوتا ہے، کوئی ستارہ کم چمک رہا ہوتا ہے، کوئی ستارہ چاند کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہ یہ طلسم آپ نے، مجھے نہیں معلوم کہ 15 کے نقش کے متعلق اتنی کسی نے کوئی بات کی ہے یا اتنا آپ کو تعلیمات دی ہے، یہ ہمارے ہی سہرا، ہمارے خانوادے کے بنتا ہے۔ آئیے میں آپ کو نقش کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے طلسم کی
چال کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے اور کس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کس طرح اس تلسم کے اندر یہ بھرے جائیں گے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اس کا تم نے پرنٹ آؤٹ نکالا تھا رسومات کا؟ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو، یہ 9 ٹرائنگل ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک ریسرچ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو یہودی ہوتے ہیں وہ اپنے پاس ٹرائنگل کی صورت میں ایک علامت رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علامت ہمیں محفوظ رکھتی ہے تمام شیاطین کے شر سے، یہ ان کا عقیدہ ہے، جس کو پیرامڈ کہتے ہیں نا، جس صورت میں وہ بنا ہوا ہے۔ یہ 15 کے نقش کی حقیقت ہے۔ کس کے؟ 15 کے نقش کے تلسم، یہ اس کی ترتیب ہے پوری۔ یہ کتنے خانے بنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ 9 گھر بنے گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلا گھر کون سا ہے، دوسرا گھر کون سا ہے، تیسرا گھر کون سا ہے، چوتھا گھر کون سا ہے، پانچواں گھر کون سا ہے، چھٹا کون سا ہے، ساتواں کون سا ہے، آٹھواں کون سا ہے، نواں کون سا ہے۔ پہلے میں اس میں عدد لکھوں گا تاکہ وہ گھر آپ پہچان لیں کہ کس گھر میں آپ نے کس علامت کو لکھنا ہے، کس گھر میں کس علامت کو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ کیا وائٹ بورڈ آ نہیں رہا کلیئر؟ اچھا یہ اس کے میں پی ڈی ایف بھی آپ کے اسکرین پر میں انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کرا دوں گا۔ ابھی فی الحال اب میری وائس تو جاری ہوگی نا، پہلے آپ وائس سن لیں کہ، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا ہوگا نا ان کو گھر۔ تم وائٹ بورڈ کی طرف لے کر آؤ کیمرہ تاکہ میں یہ گھر سمجھاؤں۔ یہ وہ ہے تلسمات کہ جو ناپید ہے، مطلب یہ کہ اس کو بزرگوں نے نا اپنے سینوں میں رکھا۔ جو روحانی مولوی ہے نا، جو یہ کام کرنے والے، یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں اس کی حقیقت کو۔ 15 کا نقش تو عام ہے نا، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن ہر عام کا بھی یہ خاص ہے۔ یہ تلسم یہ وہی خاص ہے، خواص ہے جن کا تعلق۔ آگے بھائی وائٹ بورڈ ہے، تھوڑا زوم کرو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے گھر اس طریقے سے بنانا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، بھیا میں ایک دفعہ اور آپ کو بنا کے دکھا دوں میں اس کو۔ کہ کتنے گھر بن گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ اچھا اس میں ہم نے عدد، اس کا پہلا گھر جو نا یہ بیچ کا ہے، یہ پہلا گھر آ گیا۔ میں اس میں گنتی لکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ نے گنتی نہیں لکھنا، آپ نے تلسم لکھنا ہے۔ آپ نے گنتی نہیں لکھنا، آپ نے تلسم لکھنا ہے، لیکن تلسم کس ترتیب سے لکھنا ہے، اس گنتی کے حساب سے لکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 یہ آ گیا، نمبر 2 یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 آپ کا یہ آ گیا، نمبر 4 آپ کا اس کے اوپر والا آ گیا، نمبر 5، نمبر 6 سب سے اوپر آ گیا، 7 آپ کا یہ والا خانہ آ گیا، 8
آپ کا یہ حصہ آ گیا اور یہ 9 آ گئے. یہ 9 گھر ہیں. یہ کہلاتا ہے ٹرائنگل نقش 15 کے طلسم کے گھر، خانے یعنی کہ. ٹھیک ہے. اب یہ خانے کیسے بنے ہوئے یہ دیکھ لیں، صورت دیکھ لیں اس کی کیسی ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں لکھنا. ہم نے جب زکوٰۃ ادا کرنا ہے نا تو ہم نے اس ترتیب سے اس کے طلسم لکھنا ہے. اب اس کے طلسم کیا ہے میں وہ طلسم بتاتا ہوں. ہم نے اصل جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ اس کے نقش کے طلسم کی کرنی ہے. میں اس کی PDF بھی میں نے بنوائی ہے. میں وہ PDF بھی آپ کو میں جب کہوں گا میں وہ PDF بھی آپ کو لگ جائے گی تاکہ آپ کو مل بھی جائے. باقی جن لوگوں نے میرا واٹس ایپ چینل جوائن کیا ہوا ہے اس میں وہ سب اعمال ان کو دے دیے جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے نہیں جوائن کیا ہوا وہ واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں، ٹیلی گرام کا چینل جوائن کر لیں، فیس بک پہ جوائن کر لیں تاکہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس کی PDF بھی مل جائے اور آپ کو نقش بنانے میں کوئی غلطی بھی نہ ہو اور وہ اس میں کوئی کوتاہی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس کا طلسم کیا ہے؟ نمبر 1 طلسم جو ہے اس کا سب سے پہلے یہ آ گیا الف. اس کا پہلا طلسم ہے. یہ اس کا دوسرا طلسم ہے. نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ پہلا طلسم آ گیا. یہ دوسرا طلسم آ گیا. یہ طلسم ہے. یہ تیسرا آ گیا. چوتھا طلسم آ گیا اور پانچواں طلسم آ گیا. چھٹا طلسم آ گیا. ساتواں. یہ جیسے یو کا شیپ ہے نا یہ ایسا ہے. یہ 8 کا طلسم جو آ گیا یہ اس کا راؤنڈ ہے نیچے کی طرف. اور یہ 9 کا طلسم جو آ گیا یہ آ گیا. ہم نے جب اس طلسم کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے 15 کے نقش کے تو ہم نے اس طلسم کو بھرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نمبر میں نے اس لیے لکھے تاکہ آپ اس نمبروں کی ترتیب سے یہ بھریں گے. اب نمبر 1 یہ آ گیا طلسم. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہم یہ لکھیں گے. اب جب ہم نمبر 1 یہ لکھیں گے تو ہم نے کیا پڑھنا ہوگا کہ یا اللہ بحق یا الف. ایک بار ہم یا اللہ بحق یا الف پڑھ کے یہ پہلا خانہ لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم دو کا ہے 2 یہ رہا. اب ہم 2 میں طلسم کیا بنتا ہے؟ ہم یہاں پہ 2 لکھیں گے اور یہ نیچے آ گیا. اب 2 میں ہم جب یہ لکھیں گے ہم کیا پڑھیں گے؟ یا 1 نمبر 2. 2 میں ہم پڑھیں گے یا بدو بحق یا با. یہ 2 مرتبہ پڑھیں گے. یا بدو بحق یا با. یہ علامت لکھیں گے. اب یہ 3 یہ ہے. اب 3 کی علامت کیا آ جائے گی؟ یہ آ جائے گی 3 کی علامت. 3 میں ہم کیا پڑھیں گے؟ یا الف با جیم. یا جامع بحق یا جیم. یہ ہم 3 دفعہ پڑھیں گے. کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ ہم 3 دفعہ پڑھیں گے جب ہم تیسرے خانے میں آئیں گے. اب چوتھا خانہ کا ہے یہ چوتھا. شروع میں آپ کو پریشانی ہوگی لیکن ان لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی کہ جو اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں یا ادا کر رہے ہیں یا وہ اس نقشے بارے میں جانتے ہیں. صحیح. نمبر 4 کا آ گیا. یہ 4 یہ علامت ایسے آ جائے گی اور اس کی جو چوتھا خانے کے ہم 4 دفعہ پڑھیں گے. یا دائم بحق یا دال. یہ ہم 4 بار پڑھیں گے جب ہم 4 علامت میں لکھیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں 5واں خانہ. 5ویں علامت کیا ہے؟
ہم پانچویں علامت میں یہ لکھیں گے اور پانچویں میں ہم کیا پڑھیں گے ہم یا ہادی بحق کے یا ہاں، یہ 5 دفعہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب چھٹا خانہ یہ آ گیا. چھٹے خانے کی طلسم کیا ہے؟ چھٹے خانے کی طلسم یہ ہے، یہ طلسم ہے. لکھنا اسی ترتیب سے. اچھا وہ تم اسکرین پہ لگا دو تاکہ وہ سمجھ میں بھی آ جائے، کیونکہ اب یہاں جگہ نہیں ہے. یہ چھٹا ہے، چھٹے پہ آ جائے گا ہم یا وکیل بحق کے یا واو. یہ ہم کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 6 دفعہ. اب 7واں خانہ کا ہے. 7واں خانہ یہ رہا. 7ویں خانے میں کون سی علامت آئے گی؟ یہ علامت آئے گی. اب 7ویں خانے کی پڑھائی کیا ہے؟ یا دیکھیں آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یا زکیو بحق کے یا زو. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 7 دفعہ پڑھیں گے 7ویں خانے میں. اب 8ویں علامت، یہ 8واں گھر ہے. یہ 8ویں علامت میں آپ نے یہ ایسا آ گیا. یہ طلسم ہے 15 کے نقش کے. ٹھیک ہے. اب 8ویں میں جب ہم 8 دفعہ 8ویں خانے میں ہم جب یہ لکھیں گے تو 8 مرتبہ ہم کیا پڑھیں گے؟ یا حکیمو بحق کے یا ہاں، 8 دفعہ پڑھیں گے. یہ ہم 8 دفعہ خانے میں آ گئے. اب 9ویں خانے کی علامت یہ آپ کی اسکرین پر بھی موجود. اسکرین پہ تم نے اپلوڈ کر دیا ہے. یہ 9ویں میں کیا پڑھیں گے؟ یا طاہر بحق کے یا تو. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانی معالج ہیں، جو علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو یہ سیکھنا چاہتے ہیں، اس رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہو. یہ ڈھال ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ وہ تجھے اگر اس ترتیب طریقے سے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی، وہ جادوگر کہ جس کی 70 سال کی ریاضت ہو، 80 سال کی ریاضت ہو، 90 سال کی ریاضت ہو، وہ سب 1 منٹ میں برباد ہو جاتی ہے اس طلسم کے آگے. ہم نے پہلا لکھ لیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور نواں. یہ علامتیں لکھی جائیں گی اور یہ پڑھے جائیں گے اور 15 نقش روزانہ 45 دن تک لکھے جائیں گے. لیکن اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہ ذہنوں میں رکھنا اپنے. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، کہ جو محنتیں کر رہے ہیں، کہ جو ریاضتیں کر رہے ہیں، کہ جنہوں نے سورہ قریش 1.25 لاکھ کی ہوئی ہے، کہ جنہوں نے 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں، کہ جنہوں نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، جنہوں نے ناد علی کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. عمل کہیں بھی کیا ہو، کوئی سا بھی کیا ہو، اور اگر ہمارے ساتھ آپ اس راستے میں شامل ہیں اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلے اجازت لیں گے. اور اس کے طریقہ کار اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ سوال آپ لوگ کرو گے، تاکہ آپ کے جو سوالات ہوں گے یہ ان سب کے جوابات ہوں گے. جیسے آپ نے لکھا ہے پڑھنے کے لیے، کسی کو پڑھنا نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ نہیں، پڑھنا ضروری ہے. بغیر پڑھے کام نہیں ہوگا. اب اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. 1 دفعہ لکھو گے تو 1 دفعہ پڑھو گے یا اللہ بحق کے یا الف. اب 2 کا ہندسے میں 2 کے علامت لکھو گے تو یا بدو بحق کے یا با، 2 دفعہ پڑھو گے. اتنی جتنی تعداد ہوگی، جتنے عدد ہوں گے اس حساب سے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے ہم. کچھ پوچھنا ہے؟ یہ آپ رات کے وقت کسی بھی ٹائم لکھ لیں اس کو. ہاں، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے درمیان کسی بھی وقت لکھ سکتے ہو اس کو. اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے. اچھا، ان طلسم کو سمندر میں نہیں ڈالیں گے. ان کا رخ
مغربی جانب پر وہ رخ رکھیں گے اپنا، قبلے کا رخ اپنا رکھیں گے جس طرح رخ آپ نماز پڑھتے ہو. ٹھیک ہے. کتنے نقش لکھے جائیں گے؟ 15 نقش. اس میں آپ کو ٹائم تو لگے گا، یہ ریاضت ہے، یہ محنت ہے، لیکن یہ آپ کی 45 دن کی محنت 45 سال کے برابر ہوگی. اس کا استعمال، اس کو اگر مثال کے طور پہ کوئی جادوگر آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص سے مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، آپ نے خالی یہ علامت لکھی ہے اور اسی طریقے سے پڑھ کے صرف ایک نقش لکھا، اس کو وزن کے نیچے دبا دیا یا اس کو آگ میں جلا دیا، اس کا ختم ہو گیا کام. اس نے جتنی بھی محنت کی ہوگی نا سب ختم ہو جائے گی. اچھا، بعض اوقات مسلمان عاملین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. نوری کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نوری کے ذریعے سب آپ اچھے ہی کام کر سکتے ہو، ہر قسم کے کام ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ رستے سے بھٹک جائیں ان کے عمل کو بھی سے باندھ سکتے ہو آپ. کیا چیز؟ ختم سب کچھ کر دے گا یہ. آپ کسی کے جادو کا اوتار کرتے ہو، آپ ہانڈی لکھتے ہو نا، آپ ہانڈی کے اندر یہ علامتیں لکھ دو اور اسی طریقے سے پڑھ کے لکھو، ہانڈی میں سے خون ابلنے لگتا ہے. مطلب عامل خود دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور یہاں تک کہ جس کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. 15 کے نشکے یہ تلسم ہے. کس کے تلسم ہے یہ؟ 15 کے نشکے. آئی بس. ہاں آپ اس کو اپنے ورد میں رکھیں، 3 دفعہ رکھ لیں، 1 دفعہ بھی رکھ سکتے ہو آپ، لیکن یہ ہے کہ کام کے لیے لاجواب اور سب سے بہترین ہے. مجھے کال کے لیے موبائل دینا. ہاں کسی بھی سیاہی سے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنا ضروری ہوگا. کیونکہ دیکھو، ایک تو ہے جو ان طلسم کی قوت ہے، ان کے کوڈ ہے، ایک وہ ہے جو آپ اسم پڑھ رہے ہو. اسم کیوں پڑھ رہے ہو؟ پتہ ہے کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اسم اس کے موکلان کی ڈھال بنتے ہیں، کیونکہ اس میں قہری بھی ہے. کیونکہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا قہر بھی لوٹتا ہے، تو اس اسم کی جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ اس قہر کو اپنے اندر سلب کرتی ہے، وہ ہمیں محفوظ رکھتی ہے. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ 15 کے نشکے طلسم کہلاتے ہیں. چلو اور کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ لینا. اصل ہے ہی ان لوگوں کے لیے وہ بالکل دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ بالکل دے سکتے ہیں نقش کی زکوٰۃ. ہاں بالکل. یہ سمجھ لو کہ ایک دفعہ تو محنت کر لو گے نا. کتنی؟ ایک دفعہ محنت کر لو گے، تمہارے ایریے میں تمہارے ٹکر کا کوئی عامل نہیں ہوگا. وہ عامل یا وہ جادوگر یا وہ ہندو کہ جس کا ڈنکا بجتا ہو اس کے ایریے میں، جب اس کا عامل اس کے ایریے میں پہنچتا ہے نا تو وہ ایریا ترک کر دیتا ہے اپنا. اس کے اتنے قہری نوری مخلوقات اس کے موکلان ہیں کہ جنہوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ختم کر دیتے ہیں. آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، پھر دیکھو اس کے کمالات، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ حقیقت کیا ہے اس کی. اچھا، اب یہ ہمارا الحمدللہ دوسرا سیگمنٹ بھی شروع ہو گیا، تو ہم پہلے چاہتے ہیں کہ ایک کلام الہی سن لیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ ایک محفل بن جائے. اس کے بعد پھر ہم روحانی علاج کا سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا.
تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر روحانی علاج کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں گے اور پھر آپ کے مسائل اور ان کے حل پہ پھر گفتگو بھی کریں گے. اور اتنے اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ذہنوں میں آ جائے اس کے متعلق تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. باقی PDF آپ لوگوں کو سینڈ کر دی جائے گی ان لوگوں کو کہ جو لوگ ہمارے ساتھ براڈ کاسٹ میں شامل ہیں, جو ہمارے ساتھ گروپ میں شامل ہیں, جو ہمارے ساتھ ہمارے YouTube چینل پہ شامل ہیں, جو ہمارے ساتھ واٹس ایپ چینل پہ شامل ہیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و عادت دے نہ دولت دے اللہ نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. اور مدینے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی ہوں دور طیبہ سے میرا غم بھی میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون آئے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے جیو میرا بھی رو رو کر سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ ہاں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے
اے شاہ بحر بر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے اور روضہ رسول پہ حاضری نصیب فرمائے اور آپ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. چلیں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہم کال کی طرف چلتے ہیں. اپنے مسائل اور ان کے حل یعنی روحانی علاج کا سیگمنٹ اب شروع ہوتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی احمد خان بول رہا ہوں چکوال سے. جی بولیے. جی لائیو بات ہو رہی ہے میری؟ جی آپ کی لائیو بات ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. سب کو جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی ویڈیو دیکھ کے. تو ماشاءاللہ میں بھی روحانی معالج ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو نہیں ہوں بس گزارا کر لیتا ہوں. چھوٹوں میں ہوں بڑوں میں نہیں. ٹھیک ہے. تو میں جو روحانی معالج ہیں خصوصاً ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ براہ مہربانی آپ ڈاکٹر صاحب سے جڑ جائیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کی مشکلات آسان ہوگی انشاءاللہ. اور جو عام ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب سے جڑ جائیں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو مجھے سن رہے ہیں چلیں. تو میں بذات خود بھی مطلب ہے کئی اجازتیں مجھے ملی ہیں تو میں وہ ان کو آگے چلا رہا ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جہاں بھی میں نے یہ اجازت کا جو بھی آگے چلایا ہے نا وہاں سے مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا بلکہ اس مریض کو اللہ کے حکم سے شفا ہوئی ہے. الحمدللہ. چلیں بہت شکریہ آپ نے اپنے کامنٹس دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. اور جتنے لوگ میرے ساتھ دنیا بھر میں شامل ہیں اور جو لوگ علاج کرتے ہیں یقیناً ایسے ہی کمنٹ سب کے ہوں گے کہ جو لوگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے نقش خورشید اور غوث اعظم کی آواز نہیں آ رہی. حضور میں آپ سے نقش خورشید اور غوث اعظم کی خدمات پر جو ہے چار جناب کے مار کی اجازت طرف کا میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. جی ٹھیک ہے میری طرف سے بالکل اجازت ہے آپ کو. باقی الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سارے خانوادے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے پیران عظام جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا سے ہمارے شاگرد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور جو طریقہ کار ہم ان کو تعلیم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ان میں شفا ہوتی ہے. اور لوگ الحمدللہ جیسے یہ صاحب ہیں میں ان کو نہیں جانتا لیکن الحمدللہ میرے شاگرد ہیں یہ اور چکوال میں بتا رہے ہیں کہ چکوال میں ان کی رہائش ہے اور یہ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور وہی طریقے کار سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں جو الحمدللہ ہمارے شاذلی اسلامک سینٹر یعنی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی نیٹ ورک سے جو ان کو طریقہ کار دیے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمیں فخر اس بات پہ ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے بلکہ کہ جب کسی کو شفا ملتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب حسن علی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے 15 کے نقش کے تسمات کے عمل کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے حسن صاحب آپ میرے شاگرد ہو. میں تاکہ ہیلنگ کا جی اجازت. تھینک یو. اوکے. چلے ٹائم بہت تیزی سے گزرتا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کے بھی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل کی نشست میں ان سوالات کو مکمل کرتے ہیں. تو اب ہماری ٹرانسمیشن کا بھی وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو جو لوگ روحانی علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں مجھ سے خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے اس کے ذریعے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس نمبر سے آپ اپنا رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں یا اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا کوئی معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے تو آپ اس سلسلے میں بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. تو اب ماہ رمضان مبارک بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اب الحمدللہ اب چوتھا روزہ شروع ہو گیا اور باہر ملکوں میں تو 5واں روزہ ہو گیا ہوگا. تو بس اس سے پہلے کہ رمضان گزرے بہت کچھ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے جائیے اور ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار لکھتے جائیے اور وہ طریقہ کار خاص کر جو 15 کے نشے 15 کے نشے اگر میں ہر دن
ایک طریقہ کار بتانا شروع کروں نا تو یہ 30 دن بھی رمضان کے کم ہیں. اتنے طریقے ہیں 15 کے نقش کے خالی. ہاں 15 کے نقش پہ جو آپ نے عطا کیا ہے وہ ابھی تک کہیں بھی نہیں ہوئی جتنا آپ نے اس پہ عطا کیا لوگ. بس اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 15 کے نقش سے بڑی برکتیں لوگوں کو ملیں گی. اس سے جناتوں کو جلانا, اس کو جادو اتار کرنا, یہ سمجھ لو کہ روحانی معالج کے لیے نا یہ ایک برہنہ تلوار ہے. یہ اگر کسی مریض کے اوپر حاضری نہ ہو رہی ہو نا, اگر آپ نے اس کی زکات ادا کی, آپ خالی اس کو لکھ کے مریض کے ہاتھ میں دے دیں, وہ حاضر ہو جائے گا. اور وہ خود بولے گا, خود بتائے گا, خود جائے گا. تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کہ جیسے کوئی کسی کو آٹو ٹون پہ لگا دیتے نا کہ آٹومیٹک سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بس آپ نے یہ آٹو پہ لگا دینا ہے اس مریض کو, وہ سارا سمجھ لے کہ پورا ختم کر کے پورا نمٹا کے جائے گا. دیکھو عمل اپنی جگہ, لیکن اس کی ترتیب اور طریقہ کار یہ اپنی جگہ. اب آپ کے پاس تلوار ہے لیکن آپ کو چلانا نہیں آتی, لیکن الحمدللہ ہمارے نیٹ ورک سے آپ کو عمل بھی مل رہے ہیں, اس کی ترتیب بھی مل رہی ہے, اس کے طریقہ کار بھی مل رہے ہیں, اس کی اجازتیں بھی مل رہی ہیں. اور کیا چاہیے؟ چلیں اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ